جو لوگ بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو اللہ کی آیات میں جھگڑا کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے نشانیاں دنیا میں پیدا فرمائی ہیں، ان کے بارے میں جھگڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے بارے میں جھگڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیات کے بارے میں جھگڑتے ہیں، تو ان کے دلوں میں تکبر بھرا ہوتا ہے۔ جیسے اب اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نشانیاں پیدا فرمائی ہیں، زمین، آسمان، انسان، جانور، پھل، فروٹ، سبزیاں، رزق، مزے مزے کے، ٹھیک ہے نا، یہ تمام اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں، نشانیاں۔ اب جو ان کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، نہیں مانتے، جھگڑا کرنے سے مراد یہ ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، اللہ ہر چیز کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، تو لہٰذا اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کی بات ماننی ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا معبود ہے۔ اب جو یہ نہیں مانتا تو وہ گویا اللہ سے جھگڑا کرتا ہے، وہ یعنی اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے بارے میں جھگڑا کرتا ہے، کہتا ہے نہیں بھائی میں نہیں مانتا، یہ آسمان زمین اللہ نے نہیں بنائے، معاذ اللہ، یہ رزق اللہ نے پیدا نہیں فرمایا، یہ جو میں اپنی محنت سے محنت مزدوری کرتا ہوں یہ تو میرا مال ہے، یہ تو میرا حق ہے، اس میں تو ساری میری مرضی چلے گی، اللہ تعالیٰ کی مرضی نہیں چلے گی۔ اور یہ یعنی وہ اپنے وجود کو، اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے اطاعت سمجھتے ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا، اپنی طاقتوں کو اور دنیا کے تمام ہر چیز کا جو اللہ تعالیٰ نے رزق پیدا فرمایا ہے، اس کو نعمت پیدا فرمائی ہے، اس کو وہ اللہ تعالیٰ کے اطاعت نہیں سمجھتا اور نہیں مانتا اللہ تعالیٰ کی بات، تو وہ گویا جھگڑا کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح جو اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں کہ نمازیں پڑھا کرو، والدین کی خدمت کرو، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرو، کسی کو دکھ نہ دو، گناہ نہ کرو، ٹھیک ہے نا، وہ نہیں مانتا، وہ جھگڑا کرتا ہے، وہ کہتا ہے بھائی میں نہیں مانتا۔ تو یہ ہے یجادلون، یہ جو ہے یہ جھگڑا کرنا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے بارے میں، نشانوں کے بارے میں جھگڑا کرتا ہے، نہیں مانتا، تو ان کے دلوں میں تکبر بھرا ہوتا ہے۔ کیوں وہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ اس کے دل میں، ان کے اندر کبر ہوتا ہے، بڑائی ہوتی ہے، میں بڑی چیز ہوں جی۔ اس وقت بھی آپ دیکھیں زیادہ تر جو دہریہ لوگ ہوتے ہیں نا، جو یہ کام کرتے ہیں، دیکھیں دہریہ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک تو وہ ہوتے ہیں کہ جو زبان سے کہتے ہیں بھئی ہم نہیں مانتے اللہ تعالیٰ کو، اللہ کا وجود ہی نہیں ہے، اللہ نہیں ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ بھئی ہم اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، اللہ ہے، بالکل اللہ تعالیٰ نے ہر چیز بنائی، لیکن بس اصل میں وہ دل سے یہ چیز نہیں مانتے، وہ عملی طور پہ اللہ تعالیٰ کی کوئی بات نہیں مانتے، ٹھیک ہے۔ تو وہ عملی طور پر دراصل دہریہ ہوتے ہیں، نہ نمازیں پڑھیں گے، نہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پرواہ کریں گے، نہ روزے رکھیں گے، نہ نیک عمل کریں گے، نہ برائیوں سے بچ کے رہیں گے، ہر قسم کا جو گناہ جو دہریہ لوگ کرتے ہیں، جو کافر کرتے ہیں، وہی کریں گے، تو وہ ہوتے ہیں عملی طور پر دہریہ۔ تو یہ ہر قسم کے جو دہریہ ہوتے ہیں نا، آپ جب ان کو تھوڑا سا، ان کو اگر آپ جج کریں، تھوڑا سا غور کریں، ان کی آبزرویشن کریں، تو آپ کو پتہ چلے گا ان میں کبر پایا جاتا ہے، تکبر، بڑائی، میں بڑی چیز ہوں جی، میں بڑی چیز ہوں، جو میں چاہتا ہوں وہ ہوگا۔ تو اکثر وہ ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں میری زندگی میری مرضی، میرا جسم میری مرضی، وہ سمجھتے ہیں یہ ہمارا جسم ہے، یہ ہماری زندگی، ہم مالک ہیں اس کے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ یہ جو زندگی ہے، یہ جسم ہے، اس کا مالک اللہ ہے، اللہ نے حساب لینا ہے کہ اس کو کیسے استعمال کیا۔ آپ نے اپنی محنت سے بھی جو رزق کمایا ہے، جو محنت مزدوری کی ہے، لاکھوں کروڑوں اربوں روپیہ کمایا ہے، وہ آپ کا نہیں ہے، وہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی قوت سے مدد لے کر، اللہ تعالیٰ کی نعمت سے، ہاتھ پاؤں، عقل، دماغ، آنکھیں، ان کو استعمال کر کے آپ نے یہ چیزیں کمائی ہیں، تو لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آنکھیں، عقل، ہاتھ پیر نہ دیتا، زندگی نہ دیتا، قوت نہ دیتا، ٹھیک ہے نا، آپ کو اندھا بنا دیتا، آپ کو جو ہے وہ معذور پیدا کر دیتا، آپ کو ہاتھ بازو ٹانگیں نہ دیتا، عقل نہ دیتا، پاگل بناتا، تو آپ کیا یہ محنت مزدور کر سکتے، محنت کر سکتے، آپ دنیا میں پیسہ کما سکتے؟ نہیں کما سکتے۔ تو قوت، طاقت ساری اللہ تعالیٰ کی ہے، تو لہٰذا یہ نہیں آپ نے کہنا کہ میرا جسم میری مرضی، میری زندگی میری مرضی، یہ شرک ہے۔ تو یہ جو لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی باتیں نہیں مانتے، بغاوت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے، یہ ہوتے ہیں اصل میں متکبر لوگ۔ آپ نے اگر دیکھنا ہے کہ کون بندہ متکبر ہے، کون نہیں ہے، آپ یہ دیکھیے بندہ نمازی ہے کہ نہیں، نمبر ایک۔ پھر دوسرا یہ دیکھیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دیگر احکامات پر بھی عمل کر رہا ہے کہ نہیں، خالی صرف دکھاوے کی نماز تو نہیں پڑھا، نمازیں بھی پڑھتا بھی ہے، اور باقی اخلاقیات بھی اس کے اچھے ہیں، برائیوں سے، بری چیزوں سے، بد نظری سے، فحاشی سے، چوری چکاری سے، جھوٹ سے، ان چیزوں سے بچ کر بھی رہتا ہے کہ نہیں رہتا ہے؟ تو اگر رہتا ہے تو ٹھیک ہے، پھر تو وہ یہ تکبر نہیں ہے، پھر یہ عاجز بندہ ہے، مسکین بندہ ہے، متقی بندہ ہے۔ لیکن اگر وہ نہیں بچ کے رہتا، وہ نہیں مانتا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پرواہ نہیں کرتا، تو پھر سمجھ لیں وہ ہے متکبر انسان۔ تو اللہ فرماتا ہے ان کے دلوں میں کبر ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، اور اللہ فرماتا ہے مگر وہ اس بڑائی کو پا نہیں سکتے جس کی وہ آرزو رکھتے ہیں، لہٰذا آپ ان کی شرارتوں سے اللہ کی پناہ مانگیے، ان سے آپ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگیے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگیے ان کی شرارتوں سے۔
بلا شبہ وہ سب کچھ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے حساب سے تو بڑا بننے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھئی ہم بڑے متکبر ہیں، ہماری مرضی، ہماری زندگی ہماری مرضی، اور لیکن اصل میں وہ اس کے حقدار نہیں ہوتے، وہ اس بڑائی کے حقدار نہیں ہوتے، وہ اس کے اہل نہیں ہوتے، اس یہ بات بولنے کے حق باجانب نہیں ہوتے۔ حقیقت میں وہ بڑے لوگ نہیں ہوتے، وہ متکبر صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، بڑائی صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو یہ ہے کہ وہ اس کی مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو بڑا بے شک سمجھے، مگر حقیقت میں وہ بڑے نہیں ہوتے، اور اللہ کی نظر میں ان کی کوئی اوقات نہیں ہوتی۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ان سے اللہ کی پناہ مانگے، یعنی ان کے شر سے، ان کی بری صحبت سے اللہ کی پناہ مانگے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں یہ حکم فرمایا برے لوگوں سے بچ کر رہنا ہے۔ جو برے لوگ ہیں، جو خبیث الفطرت ہیں، جو بد عمل لوگ ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے، ان کی صحبت اختیار نہیں کرنی، نیک لوگوں کی ہمیشہ صحبت اختیار کرنی ہے۔ کیونکہ اگر انسان برے لوگوں کے ساتھ رہے گا، ان کی صحبت میں رہے گا، ان سے دوستی کرے گا، تو پھر وہ برائی کا اثر بندے پہ آ جاتا ہے۔ ایک انسان اگر کسی بے نمازی کو دوست بناتا ہے تو پھر وہ آہستہ آہستہ جو ہے نا اس کے اثرات اس پر بھی آنے لگتے ہیں۔ تو کبھی برے لوگوں کو دوست نہیں بنانا چاہیے، بدعمل لوگوں کو دوست نہیں بنانا چاہیے، ٹھیک ہے، اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم بھی دیا ہے کہ ان سے اللہ کی پناہ مانگیے، اور اللہ کی پناہ یہی ہے کہ اپنے آپ کو نیک لوگوں کے ساتھ رکھنا ہے، برے لوگوں کے ساتھ نہیں رکھنا۔ بلا شبہ وہ یعنی اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔